بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین، آج کے اس درس میں ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ سماعت فرمائیں گے۔ عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف۔ محترم ناظرین، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر باب اطعام الطعام من الاسلام، اس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آج کل ہم اور آپ جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا تباہی و بربادی کے دہانے پہ ہے۔ عام حالات میں تو لوگ بھوکمری کے شکار تھے ہی، لیکن جو یہ عالمی وبا بن کر کورونا وائرس جو پھیل چکا ہے، ایسے وقت میں یقیناً لوگ بھوکمری کے کچھ زیادہ ہی شکار ہو گئے ہیں۔ اب ایسی صورت اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے، جتنی طاقت، جتنی ہمارے پاس استطاعت ہو، استطاعت کے مطابق لوگوں کے اوپر ہم خرچ کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام بہتر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اس کو، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو ان کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی پر ایک دائرانہ نظر ڈال بھی لیتے ہیں کہ آخر کیا کبھی ایسا وقت گزرا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ آج کا یہ وقت تو چھوڑ دیجئے، دور جاہلیت کو اگر لے لیجئے تو دور جاہلیت میں بھی لوگ اس کا خاصا اہتمام کیا کرتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے میں بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، لیکن آج کے اس وقت میں دیکھا جائے کہ ایک شخص کھا کے، پیٹ بھر کھا کے سوتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکے رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی پر ابھاریں۔ غربا و مساکین کو کھانا کھلانا اسلام میں ایک محترم بالشان عمل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ بنی نوع انسان میں بھوک و تنگ دستی کا اتنا مقابلہ کیا جائے، اس میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے کہ کوئی بھی انسان بھوک کا شکار نہ ہو سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسکینوں اور غریبوں
اور یتیموں کا خیال رکھنا، انہیں کھانا کھلانا، یہ بہت محترم بالشان عمل ہے اسلام کے اندر۔ ناظرین کرام، اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا جس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو، اور ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرو جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ سلام ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کا پیرا ہوتا ہے تو یقیناً لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں کہ جب اس پر تم لوگ عمل پیرا ہوگے تو تمہارے درمیان ایک دوسرے کی محبت بڑھ جائے گی۔ آج معاملہ اس کا برعکس ہے، ایک شخص دوسرے سے سلام کرتے ہوئے کتراتا ہے، جبکہ سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اس کا الگ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے اندر جو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ظاہری طور پہ بالکل واضح طور پہ واضح انداز میں اس حدیث کے اندر دو چیزیں جو نکل کر سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ مسکینوں غریبوں کا خیال رکھنا، انہیں کھانا کھلانا، یہ بہت بہترین عمل ہے اور اسلام کے اندر اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسری چیز، سلام کو عام کرنا، چاہے آپ اس مسلم شخص کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو ہم سلام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔